اچھا بخاری صاحب، ایران اور امریکہ میں برف پگھلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر سے سینکشنز ختم کر دی گئیں تو ہم اپنی یورینیم انریچمنٹ کو کم کر کے 2015 کے معاہدے کے مطابق 3.67% پر لے آئیں گے۔ تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس بات کو، اس مطالبے کو مان لے گا؟ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گی اس کی؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ معاملہ جات کو نپٹانے کے چکر میں ہے، تو دیر از اے ویری اسٹرانگ پاسبلٹی کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکل آئے گا۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم ذرا تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو یورینیم کو انرچ کر رہا ہوں، یعنی جو افسودگی کا لیول ہے وہ اس وقت ایران کا 60% ہے جی، اور نیوکلیر بم بنانے کے لیے آپ کو 90% چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ویری کلوز ٹو اٹ۔ یس، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم 2015 کے معاہدے کے مطابق اسے 3.7% پر لانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے ساری پابندیاں اٹھا لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ روز ہی انہوں نے 6 افراد پر اور 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ پابندیاں آپ کو ختم کرنی ہوں گی، ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے آپ سے، آپ ہماری بات مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرائیں۔ اس کے حوالے سے جو خامنہئی کے مشیر ہیں شمخانی صاحب، ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں، اگر ہماری یہ کنڈیشن کہ ہم پر سے پابندیاں اٹھانے مان لے امریکہ تو میں آج ہی سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لک ایٹ دا اتھارٹی ود وچ ہی از اسپیکنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جب اپنے نمائندے بھیجتا ہے تو ان کو اختیار ساتھ دے کے بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنی اس پوزیشن کو جو 60% وہ انرچ کر رہا ہے اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بھی بات ماننی پڑے گی آپ کو۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ جو عراقچی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں نا ہمیں کہ ہمارے خلاف جو ٹرمپ کے بیانات ہیں اس سے ہم خائف ہونے والے نہیں ہیں، اور امریکہ وہ ملک ہے جس نے ایران کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی۔ امریکہ اسرائیلی جنگی جرائم پر آنکھیں بند کیوں کر لیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر تو آپ نہیں دیکھ رہے جو ہیومن وائلیشن ہوتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جس طریقے سے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ادھر آپ چپ ہیں، جب آپ کا منہ کھلتا ہے ہمارے خلاف آپ بیان دے دیتے ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی یہی کہا کہ گنڈا گردی کے آگے ہم نہیں جھکیں گے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی، ہم ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب آ گئے ہیں، جی، مگر ایران کا پریزیڈنٹ اور اس کا جو نمائندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہی جو کہ ہمیں ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نئی جو تجویز ہے وہ ایران نے پیش کی اور وچ از ویری پلازیبل، وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ مل کر یورینیم کی افسودگی کے حوالے سے ایک کنسورشیم بنانے کے لیے تیار ہے۔ جی، کنڈیشن اس کی یہ ہوگی کہ یہ فیسلٹی رہے گی ایران میں ہی، لیکن اس میں یو اے ای اور سعودی عرب شامل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے امریکہ کے ہمدردوں کی نمائندگی ہوگی اس میں۔ یہ اس تجویز کے اوپر بھی۔ اچھا بخاری صاحب، ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں اسرائیل نے غزہ میں بمباری تیز کر دی ہے، تو کیا لگتا ہے اسرائیل امریکہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے جس نے پہلے بائیڈن کی بات نہیں مانی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس سے پہلے ہلری آئی تھی جب وہ وزیر خارجہ تھی، اس کے ساتھ جو سلوک نیتن یاہو نے کیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اس کی تفصیل، لیکن اس نے یہ کہا تھا نیتن یاہو نے ہلری کلنٹن سے، اگر آپ ہمیں فلسطینیوں کو قتل کرنے سے روکنے آئی ہیں تو ایئرپورٹ سے واپس چلی جائیں۔ جی، اس قدر ڈٹائی اور اس قدر غیر انسانی رویہ تھا۔ جی بخاری صاحب، آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس دس ود یو، لیکن ابھی پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، تو اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ دنیا اور بالخصوص فلسطین میں جو ہے وہ امن ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو۔ اسٹے ود اس، اللہ حافظ۔